تدلیس یہ ہوتی ہے کہ کوئی محدث حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے استاد کے نام کو چھپا لے اور ڈائریکٹلی اس استاد کا نام لے کہ جس سے حدیث اس کے استاد نے لی ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل سے حدیث سنی ہے اور احمد بن حنبل نے سنی ہے امام شافعی سے. اب اگر خدا نخواستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل کو نکال کر کہیں کہ امام شافعی سے روایت ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو امام بخاری کی ثابت نہیں ہے. وہ تو 204 ہجری کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے اور امام بخاری اس وقت ہارڈلی جو ہے وہ 7-8 سال کے تھے, 194 ہجری میں پیدا ہوئے. تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں سے جو بندہ نکال دیں گے تو وہ ہم کہیں گے انہوں نے تدلیس کی, چھپا لیا بیچ والے راوی کو اور ڈائریکٹ امام شافعی کا نام لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, تدلیس کیا ہے اور مدلس کون ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے آج ہم. آپ سن رہے تھے تدلیس کی تعریف, اور میں حیران ہوں جو بندہ ہر روایت میں اس کا کوئی ایسا بیان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جس کے اندر یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتا ہے. اور کئی ایسی حدیثیں ہیں جن کے اندر صرف یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ یہ اس حدیث میں فلاں راوی جو ہے وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے, سما کی تصریح نہیں ہے, لہذا یہ حدیث ضعیف ہے. اور اب تو ہٹ دھرمی کی حد ہو گئی کہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جعلی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس 1400 سال کی تاریخ کے اندر اور 1200 سال کی تاریخ اصول حدیث جب سے مرتب ہوئے ہیں, اس تاریخ کے اندر کوئی ایک کتاب دکھا دیں, کوئی ایک محدث دکھا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ جس حدیث کی سند کے اندر کوئی راوی مدلس ہو وہ حدیث جعلی ہوتی ہے. نعوذ باللہ. بھئی اگر مدلس ہے اور انتہا درجے کی تدلیس بھی ہے تو وہ ضعیف ہوگی نا. انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں اصول حدیث پر پورا لیکچر جلد لے کر آؤں گا. حدیث کی 3 قسمیں ہیں, صحیح, حسن, ضعیف. 3 حدیث کی قسمیں ہیں, صحیح, حسن اور ضعیف, اور یہ تینوں قسمیں حدیث ہی کی ہیں. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کو اب تو ضعیف بھی نہیں کہہ رہے بلکہ جعلی کہہ دے رہے ہیں, وہ بھی تدلیس کی وجہ سے, حالانکہ یہ صرف اور صرف لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا, یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے, ایک بدو آ گیا, عرابی آ گیا, اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے, وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش. آپ دیکھیں کہ جو بندہ ہر روایت کے اندر کہے کہ یہ حدیث کے اندر فلاں ایک راوی مدلس ہے اور اس میں تدلیس ہے, تو اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ تدلیس کی تعریف کیا ہے, وہ تعریف ہی غلط کر رہا ہے. اب تعریف کیا ہو رہی ہے کہ امام بخاری نے سنا امام احمد بن حنبل سے اور امام احمد بن حنبل نے سنا امام شافعی سے, اور اب اگر راوی امام بخاری یہ کہیں کہ میں نے ڈائریکٹ سنا امام شافعی سے اور ان لگا دیں اور امام احمد بن حنبل کا نام ہٹا دیں, یعنی استاد کا ہٹا کے دادا استاد کا نام لے لے. راوی اگر اپنے استاد کا نام چھوڑ کر دادا استاد کا نام لے لے اور اس سے ملاقات نہ ہوئی ہو, اسے کہتے ہیں تدلیس. یہ جو ہے نا, یہ تعریف سن رہے تھے, حالانکہ یہ تعریف غلط ہے. یہ تعریف سن رہے تھے حالانکہ یہ تعریف جو ہے وہ غلط ہے. تدلیس کی اصل تعریف کیا ہے؟ طبقات المدلسین, امام حجر اسقلانی کی کتاب ہے, آپ وہ اٹھا لیں, یا کوئی بھی امام کی کتاب کو اٹھا کے آپ تدلیس کی تعریف پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی جو ہے محدث اپنے استاد کا نام چھوڑ کر دادا استاد کا نام لیتا ہے جس سے اس کا سما ہوا ہے, جس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہے, جس کی شاگردی میں وہ رہا ہے اور اس سے سما بھی ممکن ہے, اس کے دور کا ہے, ہم اثر ہے, ایسے اس کو کہتے ہیں تدلیس. یعنی امام بخاری کا سما, امام بخاری کی ملاقات ہے امام شافعی سے بھی اور امام احمد بن حنبل سے بھی,
اور امام احمد بن حنبل کا چھوڑ کر امام بخاری ان سے امام شافعی کہہ دیتے ہیں، تو یہ روایت جو ہے یہ تدلیس ہے، اسے تدلیس کہتے ہیں۔ اور اس کے پانچ کیٹیگریز ہیں، اس کے 5 طبقات ہیں۔ اس کو تمام اہل سنت والجماعت فالو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ البانی بھی اسی قانون کے اور زبیر علی زئی بھی اسی قانون کے فالوورز ہیں۔ تو امام حجر نے بیان کیا کہ مدلسین کے 5 طبقے ہیں۔ پہلے طبقے کے اور دوسرے طبقے کے جو تدلیس کرتے ہیں وہ بہت کم تدلیس کرتے ہیں، اور وہ امام ہیں، اور ان کی روایت سما کی تصریح موجود ہو یا نہ ہو، وہ جب اپنے دادا استاد کا نام لیں، ان سے روایت کریں، تو ان کی روایت جو ہے صحیح قرار دی جائے گی۔ یہ طبقات المدلسین کے پہلے طبقات کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا، انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر میں اتنی روایت ڈالی ہوئی ہیں جن میں ان سے روایت لکھی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی نے تو صحیح کیا ہوا ہے۔ اور بھئی ان سے روایت ہے، تدلیس اگر ہے، اگر وہ جعلی ہے تو آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں کیوں ڈالی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ بخاری شریف کے اندر، اچھا یہاں پر آپ دیکھیں امام احمد روایت کرتے ہیں کہ ان سے، یعنی یہ روایت وہ کون سی روایت ہے جو جعلی ہے؟ احمد جو مدلس ہیں، وہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف کے اندر لے کے آئے ہیں، اور وہ حدیث صحیح ہے۔ میں اس حدیث پر آگے چل کر بات کروں گا، جس کو یہ ضعیف کہہ رہے ہیں وہ اس میں امام احمد مدلس ہیں اور وہ تدلیس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر 250 حدیثیں ہیں جس میں ان سے روایت ہے، اور وہ امام احمد مدلس ہیں، لیکن بخاری نے کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، وہ حدیث صحیح ہے۔ ناظرین، کیونکہ اصول حدیث کا ایک ایسا علم ہے کہ ہر ایک بندہ اٹھ کر کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر تو یہ بات آ گئی، اپنی عقل پہ تولے تو یہ غلط بات ہے۔ حالانکہ طبقات مدلسین کے اندر موجود ہیں، کہ پہلے جو طبقات مدلسین کی 2 طبقات ہیں وہ معتبر ہیں، ان کی حدیث اگر سما کی تصریح نہ بھی ہو تو اسے قبول کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں اس پر بھی پورا مکمل لیکچر لے کر آؤں گا۔ ابھی ہلکا سا اس مسئلے کو میں تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ اس پہ علماء بہت کم کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ پورا میں لیکچر لے کر آؤں گا۔ تو طبقات مدلسین میں 5 طبقات امام حجر عسقلانی نے بیان کی ہیں۔ اس میں 2 طبقات جو ہیں ان کی حدیث جو ہے سما کی تصریح کے بغیر بھی قبول کی جائے گی۔ اچھا، اب دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ ایک صحابی بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضور کی قبر انور پر جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں بارش کی۔ تو حضور کی قبر پہ جب یہ دعا مانگی گئی تو اس روایت پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں امام احمد جو ہیں وہ مدلس ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو یہ روایت ہے، اچھا اس کو میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اس امام احمد کی تدلیس کو صحیح قرار دیا جائے گا، اور اس حدیث کو صحیح بھی کہا گیا ہے۔ جو حدیث یہ لے کے آئے ہیں امام ابن ابی شیبہ، انہوں نے حدیث لا کے لکھ کے انہوں نے صحیح قرار دیا ہے اس کو۔ بھئی آپ اس کو جعلی کیسے کریں؟ آپ کو کیا الہام ہو گیا کہ آپ اس کو جعلی کریں؟ حالانکہ جو حدیث لے کے آیا ہے، جو امام حدیث لے کے آئے ہیں، وہ اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، اس کے علاوہ امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو جناب یہ جو حدیث لے کے آ رہے ہیں وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ کیسے الہام ہو گیا کہ آپ اس کو جعلی کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی، کون سا آپ کو الہام ہو گیا کہ آپ اس کو جعلی قرار دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ طبقات مدلسین میں امام احمد جو ہیں وہ دوسرے طبقات کے راوی ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات آج ہماری تکمیل تک پہنچی کہ تدلیس کیا ہے، اصول حدیث میں تدلیس کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور جعلی روایت، نعوذ باللہ من ذالک، جو روایت ضعیف ہو اس کو بھی جعلی نہیں کہا جا سکتا۔ جو حدیث ضعیف ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جعلی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔